بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے پاس آپ کو جو سنانے کے لیے خبر ہے وہ بہت چونکا دینے والی ہے، کیونکہ جب مجھے اس خبر کا پتہ چلا تو میں بذات خود چونک اٹھا تھا، اور میرے پاس جو سوالات تھے اس خبر کو سننے کے بعد یقیناً وہی سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے. میں ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو ہی مجھے ان کیوریز کے وہ کہ یہ اگر اس طرح ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے. دیکھیں، کام کوئی میں نے یہ پین اگر اٹھا کے رکھا، اور سیاست میں تو جو کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. تو اب اگر نواز شریف صاحب نے کوئی ایک فیصلہ کیا ہے، کوئی ان کا کوئی ایکٹ ہے، انہوں نے کوئی کام کیا ہے، تو پھر اس کے پیچھے کوئی سیاسی وجہ ہونی چاہیے، پراپر ایک ریزننگ ہونی چاہیے. ادروائز وہ لگے گا کہ جس طرح کوئی گڑبڑ ہے. تو مجھے گڑبڑ محسوس ہوئی، اور اس لیے میں نے سوال کیے. ان سوالات کے جواب جو دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے یہ والی بات کیوں کی، کیوں کہی. ہوا یہ. اچھا، دوسری بات ہے کہ ایک جاوید لطیف صاحب، آپ جانتے ہیں ان کو، ہمارے دوست ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، کابینہ کے بے محکمہ وزیر رہے، آخر تک رہے. اور کچھ تو وہ خود بھی ایک وقت ہو گیا تھا نا کہ وہ نہیں چاہتے تھے، اور کچھ لوگ ان کو دینا نہیں چاہتے تھے. اور کابینہ میں ان کو جو ٹائٹل ملا ہوا تھا وزیر کا، وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ملا ہوا تھا. اگر شہباز شریف صاحب بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں، ان کو پتہ تھا کہ مطلب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو ان کا خیال ہے، یعنی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو رکاوٹ جہاں پر تھی وہیں پہ رکاوٹ تھی. سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو پاکستان کے کچھ اہم ترین جو کوارٹرز ہیں وہاں سے ان کے نام کی منظوری نہیں تھی، لیکن نواز شریف صاحب کے وہ فیورٹ تھے، کیونکہ وہ اپنے نقطۂ نظر کے حوالے سے وہ جو بات کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کا نقطۂ نظر ہی ہوتا ہے ایک طرح سے. تو آج بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور 9 مئی سے زیادہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ نواز شریف صاحب کے اس سٹانس کے اوپر کی ہے، جو سٹانس پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، پولیٹیکل اشرافیہ، اس کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. اور پاکستان کے جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر تو اس کا ذکر سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور وہ معاملہ ہے کہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان چلایا، بیسیکلی پروجیکٹ عمران خان بات عمران خان کی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو گجراں والا جلسہ، اس میں جو انہوں نے بات کی تھی، پھر اس کے بعد مریم بی بی نے اس کو تواتر کے ساتھ یہ والی بات کہی کہ خان صاحب آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ بچوں کا اس لڑائی میں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جن کے بچے بچونگڑے ہیں، بلونگڑے ہیں، ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے. تو پاکستان کے اندر ایک جو مزاج ہے، اگر کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس نے کھلے لفظوں میں یہ والی بات کہی ہے کہ ہمارا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. جنرل افتخار صاحب، بابر افتخار صاحب، اس وقت بھی وہ کور کمانڈر ہیں کراچی کے. جب وہ ڈی جی ایس پی آر تھے تو انہوں نے یہ والی بات ببانگے دہل کہی تھی، کھل کے کہی تھی کہ اب اگر پاکستان نے آگے چلنا ہے تو پھر پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا پڑے گا. لیکن گڑبڑیں کہاں پہ شروع ہوتی ہیں؟ جب ہمارے لوگ سیاسی عمل، خالصتاً سیاسی عمل کے بجائے کہہ لیں کہ مطالبہ اس طرح کا کریں. اب اس میں ہم بار بار یہ والی بات کرتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا کہ یہ گند آپ لائے تھے، آپ نے سمیٹنا ہے. تو اگر وہ سمیٹیں گے، اب اس کے پیچھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے اگر ہم بات پوچھیں کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل جو پارٹیاں یا عمران خان صاحب کے سیاسی حریف، ان کو مار مار کے پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی ملازمین نے مار کے جو پروپیگنڈا کے ذریعے ڈسکریڈٹ اتنا کر دیا ہے کہ وہ اب عمران خان جو جن کھڑا کیا تھا پاکستان کی فوج نے یا کچھ اس وقت کے جرنیلوں نے، وہ سب کو کھا جائے گا. ایون وہ پاکستان کی فوج، اس کو بھی کھا جائے گا. فوج سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوجی کمانڈ ہے، اور ایک نئی طرز کی وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی تو اب خواہش یہ تھی نا کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہو، مرضی کے چند جرنیل، مرضی کے چند جج، اور عمران خان صاحب اس کو لیڈ کریں.
تو لہٰذا ہم یعنی کہ نواز شریف صاحب کا یہ کیٹاگوریکلی مطالبہ تھا کہ اس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ یہ ایک نان پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے, ریاستی ایک مورا تھا, اور اس کو سیاست کے ذریعے سیاست دان اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. تو اب اس کے نتائج جو ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی ڈیل کیا جائے, اور نواز شریف صاحب چونکہ ایک بڑے پائے کے سیاست دان ہیں, تو وہ جب یہ والی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے جو بھی نتائج مثبت آئیں منفی آئیں, ذمہ داری ان کی ہوگی, اور پھر قوموں کو بھگتنی پڑتی ہیں اس طرح کے فیصلے. اگر غلط ہو جائیں تو پھر قوموں کو اپنے سیاسی اکابرین کی غلطیوں کی سزا ملتی ہے. وہ کہا تھا نا انہوں نے, گاندھی جی نے, کہ ہمالیہ سے بڑی غلطی کی, وہ جو سول نافرمانی تحریک واپس لینے والی بات, کچھ اس طرح کا حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو نواز شریف صاحب نے بڑا کلیئر کٹ سٹانس لیا ہوا تھا کہ یہ عمران خان کو تو آپ لے کے سمیٹ رہے ہیں, ویری گڈ, کیری آن, لیکن جنہوں نے یہ عمران خان والا جو پسوڑی ڈالی تھی, جو یہ اس طرح کی مالا ہمارے گلے میں ڈالی تھی, قوم کے گلے میں ڈالی تھی, ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ باجوہ صاحب ہیں, زیادہ پرانی بات پہ نہیں جاتے, وہ پاشا صاحب اور کیانی صاحب اور رحیل شریف صاحب تک نہیں جاتے, جو کرنٹ ہے, جنہوں نے بڑا پوری شد و مت کے ساتھ اس پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا تھا. اور جنرل باجوہ صاحب ہی تھے, نام نہیں لیا تھا مریم بی بی نے, کہ جناب کہ نواز شریف کا قد اتنا بڑا ہو گیا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی ملازمین ہیں وہ پاکستان کے ریاست کے وسائل اور اختیارات کے ساتھ کے اوپر اپنا اتنا حق سمجھتے ہیں کہ انہی کے لیے ہے یہ سب کچھ, یہ ملک بھی, ریاست بھی, سب کچھ انہی کے لیے ہے, اور قوم ان کی خدمت گزار ہے. کہ جب اس میں کوئی شراکت دار تھوڑی سی بات کرتا ہے, شراکت دار, حصے دار, مالک نہیں, یعنی کہ پروپرائٹری جو فل اپنے ہاتھ میں ڈرائیور نہیں, کہ جو آپ کی مرضی سے آیا ہے اور وہ تھوڑی سی بات اگر کرتا ہے تو آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھچ جی چڑھ دی ہے, کہ کی ہے, ایک آوازاری جی محسوس ہوتی ہے, کیا کون ہے, اور کم کر اپنا سٹائل, یہ ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب اس لیے برے لگتے تھے کہ وہ بینگ پرائم منسٹر بات کرتے تھے, بینگ پرائم منسٹر یہ بات کرتے تھے. تو عمران خان صاحب نے یہ چیزیں سیکھنی تھیں آہستہ آہستہ, لیکن وہ نہیں سیکھ سکے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن نوکر جو ہے وہ میں ہی ہوں. یہ فرق ہے بینظیر بھٹو میں عمران خان میں, یہ فرق ہے آصف علی زرداری میں عمران خان میں, اور یہ فرق ہے نواز شریف صاحب میں. نواز شریف صاحب تو بینظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری سے زیادہ اسرٹ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو مزاج, دوسرا ڈومیسائل. تو نواز شریف صاحب بڑا سٹانس لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم کہہ رہے تھے کہ ویری گڈ, تھمز اپ. اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب کا یہ سیاسی وتیرہ نہیں ہے, سیاسی بیان نہیں ہے کہ وہ صرف اس کو ایک جو انتخابی مہم کے لیے یوز کریں, استعمال کریں, اور پھر جب ان کو حکومت مل جائے تو پھر وہ پرانے ڈگر کے اوپر ہی چل پڑے. یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں چیزیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ فنامنا اپنے عروج کے اوپر ہے. پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس سے کم کے اوپر کھیل ہی نہیں سکتی. تو اس لیے وہ اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں. ایک خیال یہ تھا, اور اگر ایسا نہیں ہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں, وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, تو دین تو ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب بھی کٹہرے میں آئیں, جنرل فیض صاحب بھی کٹہرے میں آئیں. پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں, پاکستان کی فوج, وہ باوجود یعنی وہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, اور کہہ لیں کہ وہ ان کو یہ نہیں اچھا لگے گا اگر وہ دل سے سمجھ بھی رہے ہوں. اگر جب وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر جن کا سیاست سے تعلق تھا ان کو اگر قانون کے کٹہرے میں لے آئیں, تو وہ اگر پبلک پریشر بڑھ جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی رکاوٹ ہوگی, لیکن پبلک پریشر کے بغیر اس طرح کا مطالبہ ذرا مشکل ہوگا, یا اس پر عمل مشکل ہوگا. چیزیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ اگر جسٹیفائیڈ ہیں یہ والی باتیں, لیکن ایک 70 سال کی تاریخ ہے, ایک مزاج ہے, ایک کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ ہے کہ سپریمیسی والا, برتری والا, اور پھر احساس ملکیت والا. تو میں ذرا مشکل الفاظ بول رہا ہوں کہ اپنی مدعا
سمجھانے کے لیے یا آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، تو وہ اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ مجروح ہوتے ہیں، وہ احساسات، وہ جذبات، وہ خیالات، وہ فیلنگ جو پاکستان کی ریاست اور سے متعلق ہمارے اداروں کی ہے۔ تو اس لیے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب شاید اس سے بھی یو ٹرن لے جائیں گے۔ تو جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی، ساری یہ جو تمہید میں نے باندھی وہ اس لیے ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو گفتگو کرتے ہیں وہ عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی ہی ایک طرح سے زبان بول رہے ہوتے ہیں یا انہی کے خیالات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بتی نہیں ہے، یہ آپ کو لائٹ کم ہوئی ہے اچانک سے، جنریٹر پہ گئے ہم، تو ذرا برداشت کیجیے گا۔ تو جاوید لطیف صاحب جو کہتے ہیں وہ انہی کی زبان بول رہے تھے۔ آج جاوید لطیف صاحب نے یہ والی بات کہی ہے کہ اگر آپ نے پروجیکٹ عمران خان والوں کا یا جو پاناما والے تھے یا وہ جو بھی تھے، وہ 4-5-7 لوگ ہیں جو مختلف حیثیتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جنرل باجوہ صاحب تھے، جنرل فیض حمید صاحب تھے، ثاقب نثار صاحب تھے، آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، جسٹس گلزار تھے، تو یہ سارے وہ لوگ تھے۔ اب ان کو وہ کہتے ہیں کہ قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں، لیکن ان تینوں کو تو آپ لا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں، اگر تو ہم نے مستقبل میں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے، تو پھر کم از کم ان کو اپنے 2 جرنیلوں کے علاوہ 3 جو جج ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو، یعنی ثاقب نثار صاحب کی اور کیا نام ہے ان کا، آصف سعید کھوسہ اور گلزار صاحب، یا جو بھی لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ہیں تو ان کی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے پرواہ۔ لیکن اگر پرواہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آج پکڑے گئے، آج قانون کے کٹہرے میں آ گئے، تو سر کل کو پھر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کسی غیر جمہوری یا جمہوریت کے نام کے اوپر غیر جمہوری کام، قانون اور آئین کی آڑ میں خالصتاً غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ کوائن کرنا، ایجاد کرنا، تحریر کرنا، یہ پھر کوئی جج آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح کوئی ڈی جی آئی ایس آئی اگر آج جنرل فیض کو پکڑ کے کٹہرے میں لے آیا جاتا ہے تو پھر کوئی جنرل فیض کی طرز پر کسی کی خدمت نہیں کرے گا، یہی ہے۔ اور اگر جنرل باجوہ صاحب کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر کوئی اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ تو چلیں، جو ایک کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ ہے یا پھر جو بھی ہے کہ مٹی پاؤ والی جو پالیسی ہے، میری ایک پاکستان کی بڑی اہم شخصیت سے بات ہوئی، میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مردوں کو ٹھڈے مارنے سے کیا ہوگا، جو جنگ نواز شریف صاحب جیت چکے ہوئے ہیں، یہ ایک بڑی اہم شخصیت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو جنگ نواز شریف صاحب جیت چکے ہوئے ہیں اس جنگ کو دوبارہ سے شروع کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ بڑی، میں ایک اہم شخصیت کی، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت اہم شخصیت کی میں گفتگو آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کا یہ خیال تھا نواز شریف صاحب کے سٹانس کے اوپر۔ تو جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ چلیں ان کو تو آپ نے نہیں پکڑنا، پریس کانفرنس میں کہا تو 9 مئی والوں کو پکڑ لیں۔ بھائی پھر 9 مئی والے بھی رہنے دو جاوید لطیف صاحب، سوری ٹو سے، اگر آپ نے اصلوں کو نہیں پکڑنا تو پھر بات ٹھیک ہے، پھر 9 مئی والا آپ کا کیا ایشو ہے؟ 9 مئی والی آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ 9 مئی جن کا تھا ان کو ٹینشن ہو۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو بات کہی ہے جاوید لطیف صاحب نے، یہ نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اپنے موقف سے ذرا پیچھے ہٹے ہیں۔ میں یو ٹرن کی بات نہیں کر رہا، میں نواز شریف صاحب کا احترام کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ، کیونکہ یہ سیاست جو ہے وہ ایسے ہی ہے، سیاست میں آپ جو ہے وہ کبھی آگے 2 قدم کبھی 3 قدم پیچھے، اپنا جو ٹارگٹ گول ہے وہ اچیو کرنے کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب شاید پیچھے ہٹ چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کہ وہ اب بالکل ہی پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس کی لاجک کے اگینسٹ ہے۔ لیکن بہرحال ایک وقتی طور پر پسپائی کا تاثر نواز شریف صاحب کے کھاتے میں جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ وہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے، جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ ابھی اچیو نہیں ہو سکتا۔ تو بہتر ایک دوست کچھ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو یہ والی باتیں پاکستان آ کے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ کہے نہیں جاتے، کیے جاتے ہیں۔
تو اب یہ ایک سیاسی تجزیہ نگار کی رائے ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں کھل کے ہونی چاہیے اور ان کے لیے وہی وقت مناسب ہوتا ہے جس دور میں آپ زندہ ہوتے ہیں. بہرحال یہ دو طرح کی ہے انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. دیکھیں گے آگے چل کے کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب وقت آنے کے اوپر کوئی فیصلہ کریں اس حوالے سے. ایک خبر جو مجھے پتہ چلی وہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب, میرا یہ گمان ہے کہ کوئی نواز شریف صاحب کا جھنڈا اٹھانے کے چکر میں ہے. مجھے یہ خبر پتہ چلی کہ نواز شریف صاحب, یہ جو عمران ریاض صاحب ہمارے دوست اچانک سے باہر آ گئے ہیں, بازیاب ہو گئے ہیں. بازیاب تو نہیں کہیں گے, بہرحال وہ کیونکہ بازیاب کروایا جاتا ہے, یہ تو وہ خود ہی لائے گئے ہیں یا آئے ہیں, تو یہ تو وہ خود بتائیں گے کہ وہ افغانستان میں تھے, یہ کہاں پہ تھے. تو اگر وہ کسی نے بازیاب کروایا ہوتا کسی عدالت میں تو وہ کھڑے ہو کے بتاتا کہ جی ان کو میں چیچوں کی ملیاں سے لے کے آیا ہوں, یا میں ان کو فلاں سیف ہاؤس سے لے کے آیا ہوں, یا یہ میں نے وہاں پر چھاپا مارا تھا, یہ FIA کی تحویل میں تھے, یا پھر یہ افغانستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان آ رہے تھے تو سیکیورٹی فورسز کو نظر آئے تو ہم نے پکڑ کے ہم لے آئے ہیں, اور پھر یہ اس کی تصدیق یا تردید کرتے. تو ابھی عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ بازیاب نہیں کروائے گئے. عمران ریاض صاحب خود آئے ہیں, جہاں سے بھی آئے ہیں, وہ جیسے بھی آئے ہیں, ان کی رضامندی اگر شامل نہیں ہے تو پھر وہ بتا دیں, ان کو بتانا پڑے گا. لیکن یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہوتی. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. اس طرح کے باتیں مطیع اللہ جان صاحب نے کلیئر کٹ بتائی تھی نا کہ مجھے کس طرح لے کے گئے, کیسے میرے ساتھ سلوک ہوا, اور پھر کہاں پہ رکھا گیا, کہاں چھوڑا گیا, کیسے چھوڑا گیا, اور کب کب ان کو کیا کیا لگا. تو یہ پوری داستان بتانے کے لیے عمران ریاض صاحب کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہوگا بتانے کے لیے, لیکن وہ بتائیں تو. باقی ہم ان کو فورس نہیں کرتے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں آپ نے رہنا ہے تو بڑی ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو مجھے کوئی بتانے والے یہ بتا رہے تھے کہ عمران ریاض صاحب کی رہائی میں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہے. اب یہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے سن کے بات کہ کیوں. پہلا سوال کہ کیوں نواز شریف صاحب نے کیوں کیا. بھائی نواز جی پتہ نہیں بھائی. اب میں سوچ رہا ہوں اس کے اوپر, اور میں نے ایک دو بندوں سے سوال کیے کہ آپ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ لوگوں کو پتہ چلے اور عمران ریاض صاحب کے قریبی عزیز و اقارب اس کو تسلیم کریں, پہلی بات, جو کہ وہ نہیں کریں گے, یا پھر کہ نواز شریف صاحب اتنے خدا ترس ہیں کہ انہوں نے جناب کہا کہ جنگل میں مور ناچتا ہے تو ناچتا رہے, کوئی غل نہیں, کوئی غل نہیں, جان دو, بس خدا ترسی کے لحاظ سے آپ یہ کام کر جائیں. میں نے جس بندے سے یہ والی بات پوچھی تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ مجھے پاکستان کے کچھ اہم لوگوں سے یہ والی بات پتہ چلی ہے. جب مجھے یہ بات پتہ چلی, غالباً جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ والی بات کی ہے غالباً, تو اس کے پیچھے یہ بتائی جو مجھ تک بات پہنچی ہے کہ عمران ریاض صاحب کے دیکھیں جی جو پیچھے لوائقین ہوتے ہیں وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں, اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ. اب یہ کوٹ ان کوٹ ہے, میری انفارمیشن نہیں ہے, مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہیں سے کہ نواز شریف صاحب تک کوئی پہنچے, انہوں نے کسی سے بات کی ٹیلی فون کے اوپر, تو یہ کام ہو گیا. اچھا, پھر میں نے پتہ کیا جن سے یہ والی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر ملیں گے تو میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. اب اللہ کرے کہ نواز شریف صاحب ان کو ملیں, یا پھر میں بھی کوشش میں ہوں کہ نواز شریف صاحب سے یہ والی بات کلیئر ہو جائے. تو اگر تو نواز شریف صاحب سیاستدان ہیں, اگر انہوں نے یہ چھڑوایا ہوا ہے عمران ریاض صاحب کی رہائی میں ان کا کوئی کردار ہے, تو سر پھر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کوارٹرز کی طرف سے یہ والی بات جو ہے وہ سامنے آئے گی, آج نہیں تو کل. اگر خدا ترسی والا معاملہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی بات جو ٹال نہیں سکے نواز شریف صاحب, اور انہوں نے کسی کو فون کیا, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس فقیر کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر کیا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے حساس اداروں سے متعلق جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا, دھرنا کیس والا, فیض آباد دھرنا کیس, جس میں ISI کے پورے کردار کے اوپر بات کی تھی, اور جنہوں نے وہ نیگیٹو رول پلے کیا تھا ان کا وہ پورے SOPs ہیں. فیصلہ پڑھنے والا ہے. میرا خیال ہے کہ قیوم صدیقی کے ساتھ کسی دن بیٹھ کے ان صاحب سے ہم کہیں کہ ہمیں ذرا اس کی تفصیل, یا سعید چودھری صاحب کے اس فیصلے کے جو مندرجات ہیں وہ ہمیں وہ ذرا کلیئر سنائیں, ان سے کسی دن بات کریں گے. تو سنگ میل ہے وہ والا فیصلہ شہری آزادیوں کی طرف یا ایجنسیوں کو قانون کے دائرے میں لانے کی طرف, لیکن نہیں لایا گیا. پاکستان ہے, بلکہ جس نے یہ فیصلہ دیا تھا وہی قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کی گئی. تو وہ کیس چل رہا ہے اس وقت.
اب کسی نے کوئی سی ایم ڈال دی کہ چیف صاحب فیصلے تو تسی بڑے سن رہے ہو آئیے صحیح دے, تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک بندہ لاپتہ ہے پچھلے 4-5 مہینے سے. تو اس سے پہلے کہ قاضی فائز صاحب اس کا نوٹس لیں اور کوئی اور مصیبت پاکستان میں شگل شروع ہو جائے اور ادارے جو ہیں حساس ادارے وہ کسی مشکل میں آئیں, تو بہتر ہے کہ پہلے ہی یہ چھوڑ دیں. تو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پھر مدثر نارو کو بھی چھوڑیں, پھر اور بھی بڑے پاکستان کے اندر لاپتہ ہیں ان کا بھی پتہ کروائیں. تو عمران ریاض صاحب کی جو رہائی ہے, عمران ریاض صاحب کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے, اگر وہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑنا ہوتا تو پھر وہ رائٹ ٹائم کوئی اور تھا یا رائٹ ٹائم کوئی اور ہوتا. میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہا اس کے اوپر, یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے, یہ مجبوری میں کوئی نہ کوئی کام ہوا لگتا ہے. تو پھر ایک میری پاکستان کے اہم شخصیت کے ساتھ کچھ جو کام کرتے ہیں, چھوڑیں اس بات کو, کہ اسی ایک اہم کوارٹر میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اور بھی فیکٹر ہیں. اب یہ کوٹ ان کوٹ ہے, میں اس کو چونکہ یہ لیول وہ ہے کہ اس پر 2-3 جگہ سے جا کے میں رابطہ کر کے تو خبر جو ہے وہ کھنگال نہیں سکتا. تو کہ جی کہ یہ معاملہ کیونکہ ڈبل چیک ٹرپل چیک یہ ہوتا ہے جرنلسٹکلی, تو یہ سنگل چیک ہے, اس لیے میں بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ یہ والی بات نہیں کر رہا. سنگل چیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اور بھی فیکٹر تھے. نواز شریف صاحب کا بھی فون تھا, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تو نواز شریف صاحب نے اگر یہ رول پلے کیا تو ویری گڈ, اگر نہیں کیا تو پھر جو ان کا چنڈا چک رہے ہیں وہ کچھ خیال کریں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.